منبر نور کے تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، شورا اسلام، ثنا خان مصطفیٰ، نقیب بزم، حاضرین بزم، عفت مآب خواتین اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذات محترم، آئیے بارگاہ نبوت و رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ تقریب بنام عرس حبیبی و عرس سرکار تاج الشریعہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم تمامی احباب اہل سنت شرکت کی خصوصی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور اللہ کریم ہمارے لیے اس کو ذریعے نجات بنائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا غلام حضرت حاضر رضا چترویدی صاحب کو ملا، تقریر فرما رہے تھے اور آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ میں بالکل پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، تاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ میں یہاں لانا چاہتا تھا آپ کو، ہمارے سامنے حضرت حاضر رضا بحیثیت مہمان ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اب آپ حضرات مسلمان ہیں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سرکار نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی۔ کیا یہ مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک مہمان کی مہمان نوازی کس طرح کی جائے؟ میں تو چلیے آپ کے بہت قریب کا ہوں، یہاں سے 100 کلومیٹر، لیکن جو 800-900 کلومیٹر کی دوری طے کر کے آپ کے درمیان آیا ہے، کیا وہ اس کافر سے بھی گیا گزرا ہے کہ جس کافر نے سرکار کا مہمان ہونے کے بعد سرکار کے یہاں کھایا بھی، سرکار کے یہاں پیا بھی، اور سرکار کے یہاں رہ کر بستر بھی گندا کیا، اور اس بستر کو میرے آقا نے اپنے دستے ناز سے صاف کیا؟ کیا یہ اس سے بھی گئے گزرے تھے؟ مہمان کی قدر یہ ہمارے اسلام میں داخل ہے کہ چاہے مہمان کیسا ہی کیوں نہ ہو، کہیں کا بھی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب مہمان آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمت خداوندی لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں، تو کیسے ہوں گے؟ مہمان آتا ہے آپ کی ناک بھون چڑھ جاتی ہے، مہمان آتا ہے
آپ کی بھویں تن جاتی ہیں، ناک سکڑ جاتے ہیں. تو مہمان چاہے جو بھی ہو، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، مہمان مہمان ہے اور مہمان کی قدر کریں. اگر مہمان کی قدر نہیں کر سکتے تو مہمان کو بلایا بھی مت کیجیے. اور اسد اقبال کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے یاد کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، جہاں بھی رہوں گا سچ بولوں گا اور حق بولوں گا، چاہے وہ اپنوں میں رہوں چاہے غیروں میں رہوں. ممکن ہے کہ آپ کو میری بات ذرا سی ناگوار گزری ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اگر مہمان کی عزت کریں گے، مہمان کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا. اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو بیٹھے رہیے گا، ورنہ مہمان کی ناقدری تو آپ کرتے ہی چلے آئے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑنے والا. زمیں ٹلس زماں ٹلس نہ ٹلس گل محمد. زمیں ٹل گئی زماں ٹل گیا مگر آپ وہیں کے وہیں رہ گئے. محبت اپنے مہمان سے کریں، اپنے بڑوں سے کریں، اپنے بزرگوں سے کریں، اپنے چھوٹوں سے کریں. یہی محبت ہمارے لیے بہت قیمتی شے ہے. پڑھا جائے سنا جائے یہ آپ حضرات کی مرضی پر منحصر ہے. باقی آپ حضرات جیسا جی چاہے اس اعتبار سے آپ حضرات بیٹھے رہیں، سنتے رہیں، آپ کی مرضی. حاضر کرتا ہوں یہ ہمیں سب لا کر کے دیے ہیں، ہمارے پاس واپس آ رہا ہے. درود پاک مل کر کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کر کے پڑھیں کرتے کرتے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، اور بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا. نہ کرتی کیسے خوشبو سے، نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی. نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا. مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. حصول برکت کے لیے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. امام الکلام کلام الامام امام عشق و محبت کا کلام چند شعر حصول برکت کے لیے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. کیا مہکتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے کیا مہکتے کیا مہکتے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں، بو پہ چلتے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو دامن ان کا، آسیوں تھام لو، آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ اور عقیدے کا شعر کہ سنیوں سے مدد مانگے جا، 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 پڑھ بکتے رہے بکنے والے، پڑھ بکتے رہے بکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے۔ اور مقام ملاحظہ فرمائیں کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، کف دریائے کرم میں ہے رضا، پانچ فوارے، پانچ فوارے چھلکنے والے، پانچ فوارے چھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ میں نے حضور برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کی کہی ہوئی نعت پاک کے چند اشعار سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات کی سماعتوں کو قبول فرمائے۔ مطلع آپ تک پہنچاتا ہوں، اگر مطلع لگے طبیعت کو لگ جائے تو آپ حضرات اپنی دعاؤں سے اپنی محبتوں سے نواز دیجیے گا۔ میں مطلع پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بار کہہ دیجیے ارشاد ہو۔ سبحان اللہ آپ کی مرضی پر، لیکن میں یہ کہلوا سکتا ہوں کہ ایک بار کہہ دیجیے ارشاد ہو۔ جی مطلع آپ کا ملاحظہ فرمائیں۔ جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں میری ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں، میری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ اگر اپنے رسول کی بات سنے گا تو خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ اپنی محبت کا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ آپ کی محبت
آپ کا عشق رسول کس بلندی پر فائز ہے یہ آپ جانیں گے۔ محبت رسول جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ یہ ہے عشق رسول۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ دے رہا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں کہ دے رہا ہوں میں سیدھی کا مشورہ، دے رہا ہوں میں فری کا مشورہ، دے رہا ہوں میں فری کا مشورہ، دے رہا ہوں میں فری کا مشورہ۔ مشورہ ہے میں دے رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے کہ دے رہا ہوں میں فری کا مشورہ، دے رہا ہوں میں فری کا مشورہ، کیا کہ ہے تجھے عشق نبی کا مشورہ، ہے تجھے عشق نبی کا مشورہ، ہے تجھے عشق نبی کا مشورہ۔ مشورہ قبول ہو تو آپ حضرات اس کا اظہار فرما دیجئے گا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہو سکے تو آ کے طیبہ میں مرو۔ اچھا آپ کہاں مرنا چاہتے ہیں بتائیے؟ آپ کے دل میں کیا تمنا ہے؟ آپ کہاں مرنا چاہتے ہیں؟ کہاں تمنا ہے تو بولیے گا تو۔ کیا آپ کی تمنا نہیں ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میری روح نکلے؟ تمنا ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ یہ تمنا پوری ہو، جب ہم مدینے پاک میں حاضر ہو تو ہماری روح سرکار کے روضے کو چومتی ہوئی گزرے۔ اب اس سے اچھا جملہ بول نہیں پائیں گے بھائی کہ ہو سکے تو آ کے طیبہ میں مرو، ہو سکے تو آ کے طیبہ میں مرو، ہو سکے تو آ کے طیبہ میں مرو، یہ ہے خود میرے نبی کا مشورہ، یہ ہے خود میرے نبی کا مشورہ، یہ ہے خود میرے نبی کا مشورہ، ہے تجھے عشق نبی کا مشورہ۔ موت مانگو روزے سرکار پر، موت مانگو روزے سرکار پر، موت مانگو روزے سرکار پر، کیونکہ دے رہا ہوں زندگی کا مشورہ، دے رہا ہوں زندگی کا مشورہ، دے رہا
یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ صلح کلی سے بچاؤ قوم کو، 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 یہ ہے مرشد ازہری کا مشورہ، یہ ہے مرشد ازہری کا مشورہ، یہ ہے مرشد ازہری کا مشورہ، صلح کلی سے بچاؤ قوم کو، صلح کلی سے بچاؤ قوم کو، یہ ہے مرشد ازہری کا مشورہ، 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 مان لو اسجد رضا کو، مان لو، مان لو اسجد رضا کو، مان لو۔ میں آج عرس حبیبی میں، عرس سرکار تاج الشریعہ میں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ اعلان ببانگ دولت یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال حضور قائد ملت یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں آئے تو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار رہیے گا، آپ لوگ ہلکے میں مت لیجیے میری بات کو، میں بہت سیریسلی بات کرتا ہوں، بہت سیریسلی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ جب میں اپنے اعلیٰ حضرت کے نام پہ جان دے سکتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کے نام پہ جان لے بھی سکتا ہوں انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ حضور قائد ملت یہاں آئے؟ اور ہم کسی کو جاگیر نہیں سمجھتے، اعلیٰ حضرت کا گھرانہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت اہل سنت کی جاگیر ہے، اعلیٰ حضرت اہل سنت کی جاگیر ہے، اور خانوادہ اعلیٰ حضرت بھی اہل سنت کی جاگیر ہے، اور الحمدللہ ہم جتنے بھی خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہیں سبوں کو اپنے سینے میں بساتے ہیں، اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ مان لو اسجد رضا کو، مان لو، اگر آپ بول دیے گا تو بہت اچھا ہوگا، اگر میں بلوانے پہ آ گیا تو آپ حضرات خاموش نہیں رہ پائیں گے، کہ مان لو اسجد رضا کو، مان لو، مان لو اسجد رضا کو، مان لو، مان لو، مان لو، مان لو، مان لو اسجد رضا کو، مان لو، ہے یہی گلزار کا بھی مشورہ، ہے یہی گلزار کا بھی مشورہ، ہے یہی گلزار کا بھی مشورہ، مسلک احمد رضا کو عام کر، مسلک احمد رضا کو عام کر، ہے اسد کلکتبی کا مشورہ، ہے اسد
کتبی کا مشورہ ہے، اسد کتبی کا مشورہ ہے، تجھے عشق نبی کا مشورہ ہے، تجھے عشق نبی کا مشورہ